محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في المكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلا البيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن على سعود. اللهم لعن على سعود. اللهم لعن على سعود إلى يوم القيامة. اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کے جنرل سیکریٹری جناب حسن مہندی عرف جھبو بھائی سے، جو آتنکواد کے خلاف جن کا چہرہ جانا و پہچانا چہرہ ہے اور جو ہمیشہ حق کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور پھر میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا برائے مہربانی نشستوں پر جگہ لے لیں. یہ جو اس وقت ہمارے انجمن ماتمی کے ذمہ داران کثیر تعداد میں آ رہے ہیں، یہاں اسٹیج پہ جگہ لے لیں. حضرات السلام علیکم. تمام علماء کرام، ذاکرین اور مومنین کرام، خاص طور سے جناب مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ، مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ، یہ ان کی کوششیں ہیں جو یہ مومنٹ اور یہ تحریک اتنے برسوں سے یہاں کامیاب ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی جب تعمیر ہوگی تو ہم یہاں استقبالیہ دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے حیرت زدہ ہے، کمال ہے، وہ حرام زادہ سلمان سعودی عرب کا ڈانس کر رہا ہے، 12 پکچر ہال کھول رہا ہے، شراب خانے کھول رہا ہے. اور نئی بات سنیے، زندہ امام کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے خانہ کعبہ میں کچھ یہودی کتوں کی شکل میں ہوں گے. یہ وہ سال ہے جب 50 یہودیوں کو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے پرمیشن اور ویزا دے کر خانہ کعبہ تک پہنچایا
اور وہ اسی طرح کتوں کی طرح وہاں چیخ رہے تھے اور بول رہے تھے. یہ وہ حرامزادے سعودی عرب والے ہیں کہ ان کو رسول کی بیٹی اور ان کے گھر والوں کی خبریں بنانے کا ٹائم نہیں سوائے عیاشی اور شراب کے علاوہ. معاملہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا ڈی این اے جو ہے وہ ڈی این اے پورا بنی عباس، بنی امیہ، یزید، معاویہ اور آگے سب خلیفہ وہاں تک ملتا ہے. لہٰذا یہ وہی کریں گے جو وہ کرتے چلے آ رہے تھے. اب امام نہیں تو امام کے چاہنے والوں کو شہید کیا، پھر ان کے چاہنے والوں کو شہید کیا، پھر اب انہوں نے کہا کیا کریں، یہ قبریں اجاڑ دو، یہ قبرستان توڑ دو. یہ ان کی خون میں ہے. اگر آپ ڈی این اے دیکھ لیجئے تو سعودی عرب کے بادشاہ، اس کا بیٹا، ان سب کا ڈی این اے ابو سفیان، معاویہ، یزید، خلفائے راشدین، ان سب سے ملتا ہے. اور یہ شکریہ ادا کیجئے مولانا یعصوب عباس صاحب کا، جو یہاں سے یہ احتجاج پوری دنیا میں جا رہا ہے. شکریہ ان میڈیا والوں کا جو اسے کور کر رہے ہیں. آپ معلوم ہے خالی یہ احتجاج نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ ثواب کما رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ تو شیعوں کا کیا ہے بھیا، ہم تو قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. کربلا سے لے اس سے پہلے شہزادی کو قتل کیا، ان کے بچے کو قتل کیا، علی کو قتل کیا، 11 اماموں کو شہید کیا، 12 کو مجبور کیا وہ پردہ غیب میں چلا گیا. اور اس کے بعد اب تک مسجدوں میں بم، امام باڑوں میں بم، پاکستان، کابل، عراق، ایران، ہر جگہ شیعہ. اچھا یہاں کہاں، یہاں قربانیاں دینے سے ڈرتے ہی نہیں بھیا. اور یہ بھی تاریخ ہے کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، سولی پہ چڑھ جاتے ہیں مسم تمار کی طرح اور لاشیں اٹھاتے ہیں ہم، لیکن ہم آتنکوادی نہیں ہیں. نہ ہم مسجدوں میں حملے کریں. تم ابن ملجم کی طرح سب کر رہے ہو، تم ابن ملجم کی طرح کر رہے ہو. ڈی این اے اس کا بھی اسی میں ملتا ہوا ہے. جس طرح علی کو شہید کیا اسی طرح تم کابل کی مسجدوں میں، مزار شریف میں، پاکستان کی مسجدوں میں، پشاور کی مسجدوں میں شیعہ نمازیوں کو مار رہے ہیں. یہ بھی کمال ہے. پہلے کہتے تھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، اما نماز نہیں پڑھتے تو مسجد میں مارے کیسے تھے؟ اگر شیعہ نمازی نہیں تھے تو مسجدوں میں شیعہ نمازیوں کو مارا کیسے تم نے پاکستان میں اور کابل میں؟ یہ سب وہی ڈی این اے ہے. اور ہم تو یہاں ہمارے تو ہر معاملات جتنے بھی شیعوں کے ہیں سب عبادت کے ہیں. محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، احتجاج ہوں، نمازیں ہوں، سب ہمارے معاملات جو ہیں وہ ثواب کے ہیں. ہم یہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں لیکن وہاں شہزادی کی قبر نہ جانے 60 ٹمپریچر پر، 65 ٹمپریچر پر تپتی ہے، تپتی. اور یہ حرام زادے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہوئے عیاشیاں کرتے ہیں. انشاءاللہ اب کہہ رہا ہے کہ ایران سے ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، خدا کرے ہو جائے بھیا. تو سب سے پہلے شاید ایران یہ کہہ دے کہ بھیا یہ تو بنا دو، یہی بنا دو کم سے کم. مگر یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ وہی خون ہے قیامت تک، جب تک ظہور نہیں ہوگا یہ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یعصوب عباس صاحب نے خالی یہی تحریک نہیں، جب کبھی موقع ملا یہ کھڑے ہو گئے عزاداری کے لیے. اب سپے پہ جو جنت البقیع تعمیر ہو رہی انشاءاللہ اسی مہینے میں اس کا افتتاح ہوگا. آپ سب تشریف لائیے گا انشاءاللہ. اور بھیا ہماری تو جانیں قربان ہو گئیں، ہو جائیں، مر جائیں، تباہ ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے، کہا گیا ہے بھیا کہ ایک قوم ایسی ایک گروہ پیدا کروں گا جو تا قیامت تمہارے حسین پر ہوگی، وہ ہم ہیں. دوسرا ہو تو بتاؤ، دوسرا ہو تو بتاؤ، وہ ہم ہی ہیں. اور ظہور ہوگا انشاءاللہ، سب سے آگے دکھائی دیں گے شیعہ انشاءاللہ. اور ان کا حرامزادوں بیڑا غرق ہوگا. یہ عیاش آپ سوچئے تو 12 پکچر ہال کھول سکتے ہو، سعودی عرب میں شراب خانے کھول سکتے ہو، یہودیوں کو ویزا دے سکتے ہو، اور قبر نہیں بن سکتی. ہے وہی دشمنی کہ نہیں دشمنی ہے؟ ہے ابو سفیان کی اولادیں کہ نہیں ہے؟ ہے معاویہ کی اولادیں کہ نہیں ہے؟ یہ سب دہشت گردوں کو پیسہ جمع کر کے جاتا ہے پاکستان اور افغانستان اور ISIS. آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نوروز اخبار میں نیوز انہوں نے بھیجی ہے وہاں سے، عراق سے. وہ جو روضے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، نجف اشراف، کربلا مولا، جناب عباس علیہ السلام کا، ان کو بھی مسمار ہو جانا چاہیے. ارے کون سے ان کے باپ ہیں؟ ان کے باپ ہی کا پتہ نہیں ہے جو ان روزوں کو بھی مسمار کرنے کی باتیں کرتے ہیں. بے شمار لعنت. لہذا گزارش ہے جہاں جہاں بھی احتجاج ہوتا ہو آپ حضرات شرکت کریں. یہ نام درج کرائیے، یا شہزادی آپ کے روضے کے لیے، آپ کے بچوں کے روضے کے لیے ہم شامل تھے، ہم ماتم کر رہے تھے، مولانا یعصوب عباس نے آواز دی تھی تو ہم آ گئے تھے. یہ تو لکھا جاتا ہے،
اے بھیا جتنے گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں نہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہ سیریل دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی تفریح کر رہے ہیں، سوائے نعرہ حیدری، سوائے نعرہ سلوات، دے ماتم، دے شہزادی کا نام، تو یہ تو ثواب ہو رہا ہے۔ یہ عبادتیں ہیں ہماری جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ شیعوں کی ہی قسمت میں ہے اور کسی کی قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا رضوان حسین صاحب سے جو براہی سے تشریف لائیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، مقررین سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقت کا بس خیال رکھیں، اور میں اپنے بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن سایہ تلاش نہ کریں۔ اگر آپ بقیع میں جناب سیدہ کی قبر بنانے کے لیے آئے ہیں، روضوں کی تعمیر کے واسطے آئے ہیں، تو آج سایہ نہ تلاش کریں، بس یہی گزارش ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ آل سعود نے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی قبر کو ائمہ بقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا، لہذا آج سایہ نہ تلاش کیجئے، آج کوشش کیجئے کہ آج کے دن ہم دھوپ میں بیٹھیں گے۔ دیکھیے اللہ آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ خورشید فتح پوری صاحب، ہمارے مہندی حسن ببلو صاحب، ہمارے شیبو بھائی، ڈاکٹر دائم رضا صاحب، انجمن ماتمی کے نمائندے جناب نصرت حسین لالا صاحب، جناب میسم نقوی صاحب ایڈوکیٹ، تمام لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ پوری ملت کی زبردست طریقے سے نمائندگی ہے، کثیر تعداد میں دھیرے دھیرے مومنین آ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا مولانا سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام مومن مومنات اور شریک ہونے والے تمام بھائیوں کو میرا سلام ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں کہ جس جلسے میں رسول اللہ بھی شریک ہیں، جس جلسے میں مولا کائنات بھی شریک ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریے اور سوچئے کہ ہم میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی قبر بنائی جاتی ہے، اس کے پتھر لگائے جاتے ہیں، اس کی اگر کوئی قبر کو توڑ دیتا ہے تو اس کے گھر والے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ہندوستان کے تمام حکومتوں کے کہ ہم یہاں پر کھلے عام تقریر کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ آج تقریباً 98 سال سے پہلے سعودی آل سعود نے مزارات مقدسات کو منہدم کر دیا تھا۔ آج تک کتنی حکومتیں بدل گئیں اور کتنے اظہار خیالات ہو گئے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کس کے لیے اظہار خیالات کیا جا رہا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کی ایک لوتی بیٹی جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے نواسے، بڑے نواسے امام حسن مصطفیٰ، اور ان کے نواسے امام سید سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے روضہ مبارک کو منہدم کر دیا گیا۔ کوئی مسلمان آواز نہیں بلند کرتا۔ سن 1992 میں بابری مسجد گرائی گئی تھی، سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں پٹیاں باندھے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں تم پر ہزار افسوس ہے کہ بابری مسجد جو انسانوں نے بنائی تھی اس پر جو ایک جہاں پر تنازع تھا، جہاں پر جھگڑا تھا، اس پر تو آپ نے اظہار افسوس کیا، لیکن جو سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہے، جو محمد مصطفیٰ کا بڑا نواسہ ہے، ان کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا۔ آج مسلمان کیوں نہیں جاگتے؟ کیا تم بھی یزیدی ہو گئے ہو، یا یزیدیت کی طرف سے کوئی وظیفہ مل رہا ہے؟ اسی بنا پہ نہیں
صحیح بول رہے ہو. آج دیکھیے کائنات میں ہر انسان کو معلوم ہو گیا ہے کہ سیدہ کے لال کہاں پر ہے, حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے, بربریت کہاں پر ہے, ظلم کہاں پر ہے, تشدد کہاں پر ہے. ہم آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے احتجاج بلند کر رہے ہیں آتنکوادیوں کے خلاف. سب سے پہلا آتنکوادی مسجد میں آ کے داخل ہوا تھا جس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائی تھی. ہم اس زمانے سے لے کر آج تک احتجاج بلند کر رہے ہیں اور ہم احتجاج کرتے ہیں تو آپ دیکھیے بڑے بالکل سادے طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں بس اعلان ہو جایا کرتا ہے, جن کا خون پاک ہوتا ہے وہ ان جلسوں میں آیا کرتے ہیں اور جن کے یہاں نجاستیں ہوتی ہیں وہ بیٹھے رہا کرتے ہیں. عزیزوں, اگر آپ گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گھر میں بھی آپ کو چاہیے کہ احتجاج کریں. میڈیا آج پوری دنیا میں آپ اپنے گھر میں واٹس ایپ بنا کر بھیجئے کہ ہم آل سعود کے خلاف کل بھی تھے آج بھی ہیں, اور جب تک روضہ ہائے مبارک کو بنایا نہ جائے گا تب تک کہ میں اس احتجاج کے خلاف رہوں گا, آواز بلند کرتا رہوں گا. اب میں آپ کے سامنے چند نعرے لگانا چاہتا ہوں. پہلا نعرہ میں اپنے وطن عزیز ہندوستان کے بارے میں لگاؤں گا. ہندوستان زندہ باد زندہ باد, آل سعود مردہ باد مردہ باد, آل سعود مردہ باد مردہ باد. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فصیح حیدر صاحب قبلہ سے, جو مظفر نگر سے کل رات چلے بائی روڈ اور چل کے اس احتجاج میں شرکت کے واسطے یہاں گوبر امام جمعہ چتوڑا مولانا ماجد صاحب قبلہ کے ساتھ میں یہاں تشریف لائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عزا بعنوان انہدام جنت البقیع. آج جس لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں وہ صرف چند جملوں میں وہ بات تمام کرنے کی کوشش کروں گا. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک, اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ پاک سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ مشکات بذت الرسول ام ابیہا ام الحسنین ام الائمہ ام الانبیاء ام ابیہا ہم کو ایک سبق دے کے گئی کہ جب تک آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت پیدا نہیں کرو گے تب تک آپ کا حق آپ تک نہیں پہنچ پائے گا. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا آپ کے حقوق کی واپسی کا اعلان ہے. مستقل کھڑے ہوتے رہیے گا اور جب تک کھڑے رہیے گا جب تک آپ کو آپ کا حق نہ مل جائے. اس کے لیے توحید کا مسئلہ ہے تو مباہلے میں شہزادی ہیں, باغ فدق کا مسئلہ ہے تو دربار میں شہزادی ہیں, اور آج اجڑی ہوئی قبر کا مسئلہ ہے, جنت البقیع کا مسئلہ ہے, تو آج اولاد زہرا دعائے زہرا کی شکل میں پوری دنیا میں عزادار کھڑے ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ اس چیز میں فکر کریں, اس لیے کہ آپ دو پہلو پر ہیں. ایک پہلو کا نام ہے دعائے زہرا, ایک پہلو کا نام ہے اولاد زہرا. اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے اختلاف کسی بھی مسئلے پہ ہوں, دوریاں کسی بھی مسئلے پہ ہوں, نبھا سکتے ہیں, لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے تو لاکھ ہم لباس بدلتے رہیں, لاکھ ہم چہرے بدلتے رہیں, نہ ملت کی خدمت کر سکتے ہیں نہ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ مظلوم کے ساتھ ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آواز کون اٹھا رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آواز کس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے.
کہاں تک روکیں گے آپ ان جرتوں کو؟ ابھی وہ جنت البقیع تعمیر ہو جائے گی، اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی محترم ڈاکٹر مرزا مولانا یاسو عباس صاحب نے ایک خواب کو پھر شرمندہ تعبیر کیا۔ اللہ رب العزت دیش کے اور ملک کے اور ملت کے جوانوں کو سلامت رکھے جو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ صبح جیسی جگہ پر پھر جنت البقیع کی تعمیر ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی تعمیر کے صدقے میں آئندہ برس ہم حقیقی جگہ پر جنت البقیع کی تعمیر کریں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہماری امید ہے، یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری آس ہے، یہ ہماری تمنا ہے، یہی ہماری گزارش ہے، یہی ہماری دعا ہے کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا احساس کرائیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رسول کی بیٹی کتنی بڑی مظلومہ ہے، جو آج بھی یہ مصائب کہہ رہی ہے سبت علیہ۔ یہ مرثیے کا بند پڑھتے ہیں ذاکرین، ہاں آج بھی رات کی اوس، شبنم، نسیم اور دن کی چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑتی ہے، لیکن وہ ماں جب آپ اس کے لال کا فرش اعزا بچھاتے ہیں نا تو وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہر بستی میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر دل میں، ہر دماغ میں، ہر روح میں جنت البقیع کی ایک تصویر قائم ہو، تاکہ ہم آخری امام زمان کی خدمت میں عرض کر سکیں مولا ہم آپ کی جدہ کے لیے آپ کے زیادہ منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں اور جدہ ماجدہ کی روزے کی تعمیر فرمائیں۔ ہاں وہ حضرات جنہوں نے صبح جنت البقیع میں جانی، مالی، زبانی جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کو، اور جو شریک نہیں ہو سکے ان کا مقصد شرکت میں، ان سب کو حقیقی جنت البقیع کی تعمیر میں شرکت کی توفیق عطا فرما اور اس صحیح کو قبول فرما۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا خادم صاحب قبلہ سے جو بھنولی سادات سے تشریف لائے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضور سرور کائنات کی اکلوتی بیٹی کہ جس کو سید المرسلین نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اور اتنا احترام کیا کہ صرف شیعہ ہی نہیں اہل سنت کی تمام بڑی کتب میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ واحد زن و مرد میں اگر کسی کا احترام پیغمبر اسلام نے کیا ہے کہ سراپا کھڑے ہو جاتے ہوں تو تنہا اور تنہا آپ کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب بھی شہزادی آپ کے بزم میں آتی تھیں تو حضور سرور کائنات روایت کا فقرہ غور کیجئے کہ یہ ہے کہ قاما الیہا، یہ نہیں ہے کہ قاما لہا۔ علماء تشریف فرما اس باریکی کو محسوس کریں گے کہ حضور سرور کائنات کے لیے یہ جملہ محدثین نے لکھا کہ پیغمبر قاما الیہا، لہا کہتے پیغمبر تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جہاں کھڑے رہتے تھے بس کھڑے رہتے تھے، لیکن جب کہا قاما الیہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر ٹکے نہیں رہتے تھے بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کو گلے لگاتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے۔ جو پیغمبر کی اتنی عزیز، اتنی پیاری بیٹی ہو کہ جس کے بغیر پیغمبر کو سکون نہ ملتا ہو، نہ جانے یہ کیسے کلمہ گو ہیں، نہ جانے یہ کیسے پیغمبر کے نام لیوا ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے والے پیغمبر کی بیٹی کے مزار کو ڈھا رہے ہیں، پیغمبر کے نواسوں کے مزار کو ڈھا رہے ہیں، پیغمبر کے نواسوں اور ان کے خاندان کے نشان قبر کو مٹا رہے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے آتنکواد کو تلاش کرنے میں، کوئی کہتا ہے فلاں آتنکوادی، کوئی کہتا ہے فلاں آتنکوادی۔ میں تمام دنیا کے بڑی حکومتوں سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیوار سے سر مت ٹکراؤ، آتنکوادیوں کو تلاش کرنا ہے۔ ایک سمپل میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، جو بھی وہابی ملے اس کو گرفتار کر لو، دنیا میں امن و امان آ جائے گا، دنیا میں شانتی آ جائے گی، دنیا میں
پیس آ جائے گا. ساری بدبختی، ساری خباثت اگر اس دنیا میں ہے تو صرف ایک بدترین قوم جو دنیا میں پیدا ہو گئی بنام وہابیت، اسی کی وجہ سے فتنہ ہے. کہیں عزا خانوں میں بم بلاسٹ، کہیں مندروں میں بم بلاسٹ، کہیں مسجدوں میں بم بلاسٹ، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. ایک قوم کو پکڑیے، سارے آتنکوادی آپ کے گرفت میں آ جائیں گے. اگر ان کو نہیں پکڑتے ہیں تو دیوار سے سر ٹکراتے رہیے، فائدہ کچھ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، لائیو ٹرانسمیشن میں امام حسین میڈیا گروپ کے عالمی چینل 4 سے اس وقت شہر ازاں لکھنؤ ہندوستان سے آپ سے مخاطب ہوں. 8 شوال یعنی انہدام جنت البقیع. اب اس انداز میں پوری دنیا میں جس طریقے سے ظلم کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، آج یہاں سے پورے مومنین موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اس لائیو ٹرانسمیشن کو یہاں سے شروع کرتے. شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب جو اپنی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اپنے اشعار کو تمام مومنین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہاں پہ جوائن کر میرے اللہ وہ ڈوبے گا سفینہ جس سفینے پہیں اسواری ابنائے سعود. میرے اللہ وہ ڈوبے گا سفینہ کب تک. منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے، منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے. مستحق سورہ تبت کب ہوگا، کب تک مستحق سورہ. اب میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا غلام حسین صدف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات بھیجتے ہیں. برادران ایمانی، سورہ شعراء کی آیہ کریمہ کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے صرف 3-4 منٹ آپ کے سامنے کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہے، اور دیگر مقررین ہیں، خطبہ ہیں، علماء و واعظین ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آج اس یوم احتجاج میں وہ تمام لوگ جو تشریف فرما ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک کسک ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک حوصلہ ہے، کیونکہ 100 برس ہونے والا ہے ایک ایسا ظلم کہ جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور وہ ظلم صدر قبر حضرت زہرا بے صاحبان ہے، اور اس پر کوئی گنبد، کوئی قبہ، کوئی مزار تعمیر نہیں ہے. اور یہ ظلم 1925 میں ہوا، اسی اپریل کے مہینے میں جو گزر گیا مہینہ 1925 میں غالباً 11 اپریل تھی کہ جب لعنتی آل سعود نے ان مزارات کو ڈھا دیا کہ جو دین کی علامت تھے، جو تقوی کی نشانی تھے. زن گرامی، یہ روضے، یہ انبیاء اور ائمہ اور
अहले तक़द्दुस के क़बूर, ये तक़वे की निशानी है। इनको देखकर दिल में ईमान रोशन होता है और तक़वे की कैफियतों में इजाफ़ा होता है। वो शैतानी टोला, वो खन्नासी गरोह कि जिसको तक़वा कभी रास ना आया, जिसको बंदगी से हमेशा बैर रहा, जो ये चाहता है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का नाम न लिया जाए, वो अल्लाह की निशानियों को मिटाने की कोशिश करता है। कभी ये अल्लाह की निशानियाँ जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान रसूलों और इमामों की शक्ल में होती हैं, और जब ये इस दुनिया से वापस चले जाते हैं तो इनके मज़ारात, इनके क़बूर भी अल्लाह की निशानियाँ हैं। लेकिन जो शैतान का टोला है वो चाहता है कि अल्लाह की कोई निशानी बाकी न रहे, और इसी साजिश के तहत हज़रत ज़हरा की क़ब्र मुतहर और हमारे मौला इमाम हसन का मज़ार मुक़द्दस, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मज़ार, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के क़बूर जो तामीर थी उनको मिस्मार कर दिया गया। ज़ानिग्रामी, उन क़ब्रों को भले अर्ज़ बक़ी से मिस्मार किया गया हो, मगर उनके नक्श मोमिनीन के दिल में कल भी थे, आज भी हैं, और हमारे जब तक हम ज़िंदा रहेंगे हमारी नस्लों के दिल में रहेगा, और इसके लिए हम आवाज़ एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। ये वहाबियत जो नासिबियत की एक बदली हुई सूरत है और जो दुश्मनाने खुदा का एक गरोह है, इससे नबर्दाज़मा रहेंगे। हम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आज भी नबर्दाज़मा हैं, आइंदा भी रहेंगे। उस वक्त तक इस एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मज़ारात हमारे तामीर ना हो जाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने भाई मौलाना यासूफ साहब के लिए कि वो इस सिलसिले को जिस जाफशानी के साथ जारी और सारी किए हैं, जारी और सारी रहे। अल्लाह इनकी कोशिशों को बारावर करे और हमारी ये आवाज़ें UNO और आलमी उन इदारों तक पहुँचे कि जो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। एक गैर इंसानी फ़ेल जो सऊदी अरब की सरज़मीन पर रूनुमा है, अब तक है, उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर तामीर की बात करें। हमें किसी से कोई फ़ंड नहीं चाहिए, हम अपने घर बार बेचकर हज़रत ज़हरा के मज़ार की तामीर करने को तैयार हैं। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुख़्सत होते हैं। दीगर मुक़र्रिरीन अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। मैं एक बार फिर अपने भाइयों से अपील करूंगा कि आज साए का तलाश न करें। आज हम आए हैं रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र पर, साया नहीं। मैं एक अपील बार बार कर रहा हूं कि जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल क़ुद्स के नाम पर, क़िबला अव्वल की आज़ादी के नाम पर मनाया जाता है, उसी तरीके से ईद की 8वीं तारीख़ यौम बक़ी के नाम से मनाई जाए। और उस दिन आप अपने गांव में, अपने करिए में, अपने देहात में, जहां जहां के ऊपर भी आप हों, वहां के ऊपर आप बक़ी के लिए, तामीर रोज़ा बक़ी के लिए सदा एहतजाज बुलंद करें। जनाब ज़ीशान अली आदमी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और आगे अपने ख़यालात का इज़हार करें। ज़ीशान अली आदमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि दमन वक्त में कतई गुंजाइश नहीं है और इस वक्त उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, मैं सिर्फ उन तक ये बात पहुंचाने के लिए ये कहना चाहता हूं कि धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की जंग हमेशा से होती है और होती रही है। उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स, कुछ किरदार, कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अधर्म का विनाश करने के लिए आगे बढ़े हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, जिन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इनका घराने ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनका जैसा कि बताया गया, आपको पता है कि अप्रैल 1925 को सऊदी हुकूमत आले सऊद ने बीबी के रोज़े को शहीद किया, मुनहदिम किया। तब से ये सिलसिला जारी है।
میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاید میڈیا کرمی سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت تو مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ کلمہ گو ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا ٹھیک ویسے ہی جیسے ملک کی سرحدوں کے اندر دھرم کے اندر گھس بیٹھیے گھس آتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ گھس آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی ہمیشہ سے ناکام کوشش کی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ویسے ہی اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے تو ہر ورش آنے والا محرم یہ انہی کے چہرے سے نقاب کھینچتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ویسے ہی مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے محمد صاحب کے نواسے کو شہید کیا تھا، یہ ویسے ہی ہیں۔ کبھی بھی ویش بھوشا پہ مت جائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ادھیکاروں کو کون ہنن کر رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا سعودی حکومت کا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ یہ کٹر پنتھیوں کو ہمیشہ انہوں نے ان کا پالن پوشن کیا ہے۔ اس لیے میں اپنے ملک کی انٹیلیجنس میڈیا کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کٹر پنتھیتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سعودی حکومت پہ پابندی لگائیں، محرم کو پروموٹ کریں، عزاداری کو موقع دیں۔ جب جب عزاداری آئے گی ٹھیک ویسے ہی جیسے ہندوستان کے اندر یہ ہمارے 4 موسم ہے، بارش کا موسم آ کر کے گرد و غبار کو ہٹا دیتا ہے، یہ محرم آ کر کے ان کے تمام فتنوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم سیاہ لباس پہن کر کے دنیا کو بتاتے ہیں مظلوم کا ماتم کرنے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، مقتول کا ماتم کرنے والا کبھی قاتل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج صرف یہاں پہ نہیں پوری دنیا کے اندر آج ویرودھ پردرشن ہو رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی ہماری شاسن پرشاسن یہ میڈیا کا مادھیم جو ہمیشہ سے انسانیت کو پروموٹ کیا ہے، ہماری اس احتجاج کو وہاں تک پہنچایا جائے کہ جلد سے جلد بی بی کے روضے کی تعمیر ہو جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال یہ احتجاج حکومت سعودی عرب کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ قبرستان جنت البقیع میں جو رسول کے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کی قبریں تھیں اور ان کے اوپر گنبد تھے، روضے بنے ہوئے تھے، انہیں آج سے تقریباً 100 سال قبل شاہ سعود اور شاہ فہد نے منہدم کر دیا تھا، اور آج تک سعودی حکومت اس کے اوپر روضے تعمیر نہیں ہونے دے رہی ہے۔ قبرستان جنت البقیع میں بہت سے اہم نفوس طیبہ مدفون ہیں، جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول کا بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور رسول کے چھوٹے نواسے کے بیٹے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام، اور ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے علاوہ باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رسول کے فرزند رسول کے گھرانے کے خاص افراد کے قبریں ہیں جن کے اوپر روضے تعمیر تھے۔ لیکن وہابیت نے جب زور پکڑا، جیسا کہ آپ برابر مقررین سے سماعت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے والے، بڑھاوا دینے والے یہی وہابی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اعمال خلاف قرآن ہیں، خلاف سیرت پیغمبر اسلام ہیں۔ انہی نے روزوں کو منہدم کیا اور آج تک یہ روزے منہدم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مہان بھارت میں رہتے ہیں جہاں آج بھی جنت البقیع کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے سماعت فرمایا کہ ابھی ایک نیا روضہ جنت البقیع کے نام پر سپے میں تیار ہو رہا ہے، جس کا افتتاح انشاءاللہ اسی مئی کے مہینے میں جلد سے جلد ہوگا، جس کی اطلاع آپ کو دی جائے گی۔
अजीज़ान गिरामी, यूँ ही इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की बात नहीं कही थी, क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे कि अहले बैत से अक़ीदत रखने वाले, अहले बैत का एहतराम करने वाले हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं। अजीज़ान गिरामी, ये एहतजाज उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ है जो अपने को वहाबी कहते हैं। ये एहतजाज सऊदी अरब की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये एहतजाज जुल्म के ख़िलाफ़ है, ये एहतजाज बर्बरियत के ख़िलाफ़ है, ये एहतजाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। दुनिया का हर दहशतगर्द अगर मुसलमान अपने को कहता है तो ये जान लीजिए कि वो अहले बैत का दुश्मन है और वो अहले बैत के रास्ते पर नहीं चल रहा है, क्योंकि रसूल और आले रसूल ने अमन का पैगाम दिया था, रसूल और आले रसूल ने इंसानियत का पैगाम दिया था। और ये दहशतगर्दी, ये वहाबियत जो है, ये इंसानियत को पामाल करने के लिए है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी तकरीर को तमाम करता हूँ, इसलिए कि अभी मुकर्ररीन माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में है और वक्त बहुत कम है। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार जल्द से जल्द वो दिन लाए कि जब कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में रोज़े तामीर हो जाएं और हम सब उन रोज़ों की जाके ज़ियारत करें। परवरदिगारा, मौजूदा सऊदी अरब की हुकूमत को नीस्त नाबूद फरमा, परवरदिगारा हक़ के परचम को बुलंद फरमा। और मैं इस एहतजाज के ज़रिए अपनी हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये नई सी आवाज़ जो है वो दूर तक पहुँचाएँ, ताकि ज़माना समझ ले कि आज भी लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब। अब मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना अनवर रिजवी साहब से, आली जनाब मौलाना अनवर रिजवी साहब क़िबला से, कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। मौलाना अनवर रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़लानल्लाहु मतन क़तलत का, वलानल्लाहु मतन ज़ल्मत का, वलानल्लाहु मतन समेत बिज़ालिका फ़रजत बिह। हज़रात, हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं एहतजाज के सिलसिले में। एहतजाज किसका हो रहा है? मैंने आपके सामने मासूम के चंद जुमले तिलावत की इज़्ज़त हासिल हुई है। पहला जुमला ये है कि अल्लाह लानत करे, उस पर लानत हो, हमेशा लानत होती रहे। किसी एक फ़र्द पर लानत नहीं है, एक हुकूमत पर लानत नहीं है, एक शख्स पर लानत नहीं है, एक ज़माने पर लानत नहीं है, बल्कि उम्मत पर लानत है। मालूम हुआ कि उम्मत दो तरीक़े की होती है, एक जो रसूल की इत्तबा करे वो उम्मत है, जो रसूल से दुश्मनी करे वो उम्मत है। तो दोनों उम्मतों पर लानत है। उम्मत का सिलसिला अभी तक कायम है और कायम रहेगा। लिहाजा हम सब अव्वलन तो लानत करने के लिए जमा हुए हैं, उस उम्मत पर लानत कर रहे हैं जो जिन्होंने रसूल की अखलौती बेटी बीबी फ़ातिमा पर मज़ालिम ढाए, और जिन्होंने मज़ालिम ढाए उनसे राज़ी हैं। ज़ालिमों से जो राज़ी हैं उनका शुमार ज़ालिमों की उम्मत में होती है, और जो मज़लूम के हमदर्द हैं उनका शुमार मज़लूम की उम्मत में होता है। चुनांचे हम लोग मज़लूम की उम्मत में हैं, और बीबी का रोज़ा ही नहीं मिस्मार किया गया। बीबी रसूल अल्लाह की अकलौती बेटी हैं। मुसलमान सुन ले, मीडिया सुन ले कि दुनिया में जो सबसे बड़ा मज़हब है क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद की रसालत का कलमा न पढ़े। रसूल की अकलौती बेटी जो दुनिया में सिर्फ 18 साल ज़िंदा रही, उसकी पसलियाँ शिकस्ता की गईं, उस पर जुल्म ढाए गए, मसाइब पे मसाइब ढाए गए, और दफन न करने दिया जो रसूल की बेटी का घर था, जो मीरास थी। बेटी को बाप के घर में दफन न होने दिया गया, दूसरे दफन हो गए।
بیٹی بقیع میں دفن ہوئی، بقیع میں دفن ہونے کے بعد چند سال بعد ان روزوں کو مسمار کر دیا گیا، جو روزے مسمار کر دیے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ احتجاج اس بات کا ہے، ہم حکومت ہندوستان کے ذریعے سے اور بین الاقوامی بین المتحدہ کے ذریعے سے اس بات کا پریشر بنانا چاہتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ مانگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، حقوق انسانی کے تحت مطالبہ ہے، حقوق انسانی جو بین الاقوامی اس کے تحت مطالبہ ہے، ہندوستان کا جو لا کمیشن مائنورٹی کمیشن اس کے تحت مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ موقع فراہم کیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ جو روزے منہدم ہو گئے ہیں اس کی ہم تعمیر نو کر سکیں، اور جنہوں نے مسمار کیا ہے اس پر ہم لعنت کرتے ہیں۔ آل سعود، آل سعود، آل سعود انشاءاللہ۔ اور احتجاج کا ایک سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہے جو برادران مولانا یاسو عباس صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے روزے کے ہر شہر میں شبیہ بنائے جائے، چنانچہ لکھنؤ شہر میں شبیہ مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ اسی ماہ میں یا چند دنوں بعد اس شبیہ کا شبیہ روزہ جنت البقیع کا افتتاح ہوگا، اس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیے گا، اور ہماری آواز، ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ روزوں کی تعمیر نو نہیں ہو جاتی ہے۔ آل سعود۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر من السوء من القول الا من ظلم۔ جس آیت کو میں نے قرآن مجید کی سورہ پہلے پارے سے چھٹے پارے کی آیت ہے، پہلی آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار دوست نہیں رکھتا ہے کہ کوئی شور شرابہ کرے یا شور و غوغا کرے، لیکن مگر وہ شخص کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا اور جس کے اوپر جو ہے وہ مصائب ڈھائے گئے، وہ اگر احتجاج کریں، وہ اگر فریاد کریں، وہ اگر اپنی جو ہے وہ آواز بلند کریں تو اس کو پروردگار جو ہے وہ دوست رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جو احتجاج کرنے کے لیے جمع ہیں، یہ احتجاج کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظالم کے خلاف بیان دو، ظالم کے خلاف میدان عمل میں آؤ، اور ظالم کے خلاف اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہو، اور ظلم کے مقابلے میں اگر خون دینے کی ضرورت پڑے تو خون دو، اگر اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت دینے کی ضرورت پڑے تو اپنا قیمتی وقت دو، اگر ظلم کو جو کے مقابلے میں اور ظلم کو دفع کرنے کے لیے اگر تمہاری دولت، تمہاری ثروت اور تمہارا نفس اور تمہاری جان کی بھی اگر ضرورت پڑے تو اس سے گریز نہ کرنا۔ خطیب منبر سلونی مولا کائنات نے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 21 رمضان میں وصیت نامے میں مولا نے یہی فرمایا تھا کہ کونو للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں جب بھی تمہارے سامنے ظالم آئے اور مظلوموں پر ظلم کرنے لگے، اور جب ظلم جو ہے وہ بربریت پہ آمادہ ہو جائے اور دہشت گردی کی شکل میں جب ظلم تمہارے سامنے آئے، سیاست کی شکل میں تمہارے سامنے ظلم آئے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا۔ آج نہیں، یہ مولا کائنات نے اپنے دور خلافت کے زمانے میں سے جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور ہوتے ہوتے امام حسن نے اپنے دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جناب سید عالمیان نے دربار خلافت میں جا کر جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، بربریت کے خلاف آواز اٹھائی، تشدد کے خلاف آواز اٹھائی، اور جو ہے وہ قتل و غارت گری کے خلاف آواز اٹھائی۔ فاطمہ علی کو خلافت اور منصب پیارا نہیں تھا، لیکن علی دنیا کے سامنے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا پہچان لے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، دہشت سے جو ہے وہ انسان عدل و انصاف کا دلدادہ
زہرا کون ہے اور دہشت و بربریت کا پیکر کون ہے. فاطمہ زہرا کو اپنا فتق پیارا نہیں تھا، لیکن فاطمہ زہرا جو جناب سلام اللہ علیہا جو دربار خلافت میں گئی تھی، وہ ظلم کے خلاف گئی تھی، وہ بربریت کے خلاف اٹھی تھی، اور انہوں نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ایک وقت میں کئی چیزوں کو ثابت کیا. یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارا قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم عدل کے ساتھ ہیں، ہم انصاف کے ساتھ ہیں، ہم ظلم سے جو ہے وہ اظہار برات کرتے ہیں، ہم بربریت سے اظہار برات کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی سے اظہار برات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ دہشت و بربریت کا بھی مقابلہ کیا، امیر المومنین نے بھی دہشت و بربریت کا مقابلہ کیا. اور جب امام حسن کا دور آیا تو امام حسن نے بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کی، بربریت کے خلاف آواز بلند کی، ناانصافی کے خلاف آواز بیان کی، اور جو ہے وہ اپنے حقوق خائنوں کے خلاف آواز بلند کی، اور مظلوموں کا اپنے ساتھ دیا. ان کے دروازے پر جو مظلوم آیا، اگر دولت کا طلبگار آیا تو دولت کے ذریعے سے اس کی مدد کی، اگر علمی اعتبار سے کوئی مسئلہ آیا تو مظلوموں کی مدد کی. کسی کو لباس عطا کیا، کسی کو جو ہے وہ مکان عطا کیا، کسی کو جو ہے وہ دولت عطا کی، کسی کو علم دیا، کسی کو شعور دیا. غرض یہ کہ اپنے پوری زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزاری. اور اسی لیے جو ہے وہ مولا پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ افضل الجہاد جہاد بالنفس، سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ جہاد بالنفس کیا جائے. جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا احتجاج میں جائے، لیکن اس تپتی ہوئی گرمی میں، اس دھوپ میں، اور اس جو ہے وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ آئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے آئے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ قاتل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مقتول کے ساتھ ہیں، ہم غاصبوں کے ساتھ نہیں ہیں، جن کا حق چھینا گیا ہے ان کے ساتھ ہیں. تو میری یہی گزارش ہے. اور یہ وقت ضائع نہیں جانے والا، یہ آپ کے جو ہے وہ قربانیاں ضائع جانے والی نہیں ہے. اگر قربانیاں ختم ہونے ہوتی تو عقابی حابیل کا تذکرہ دنیا سے ختم ہو جاتا. اگر جو ہے وہ قربانیاں ختم ہونے والی ہوتی تو نوح کا تذکرہ تاریخ سے مٹ گیا ہوتا. اگر قربانیاں ختم ہونے والی ہوتی تو اصحاب امیر المومنین کی قربانیاں ختم ہو جاتی. لیکن آج بھی میسم کی قربانی بھی زندہ ہے، جناب مالک اشتر کی بھی قربانی زندہ ہے، محمد ابن ابی بکر کی بھی قربانی زندہ ہے، کمیل ابن زیاد نخی کی بھی قربانی زندہ ہے. کربلا میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا نام جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون آج بھی جمع ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کربلا کا خون جو ان لوگوں مظلوموں نے دیا تھا وہ سدگاہ کی شکل میں آج منجمد موجود ہے. اور وہ ہر سال عاشورہ میں سرخ ہو کے بتاتا ہے کہ دیکھو ظالم ختم ہو گئے، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، شمر مٹ گیا، پسر سعد کا دنیا سے نام چلا گیا. لیکن حسین کے ساتھی جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے بربریت کے خلاف آواز اٹھائی، وہ آج بھی زندہ ہے. تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی لکھنؤ کی آبادی میں اتنی کم تعداد میں آنا یہ مناسب نہیں ہے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شرکت کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ ساری دنیا میں یہ میسج اور پیغام جاتا ہے کہ احتجاج ہمارے یہاں باقی ہے، اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے. اور احتجاج سے دنیا کو یہ سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دور میں مظلوموں کے ساتھ تھے، مظلوموں کے ساتھ ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو روزے کی شہادت ہوئی ہے آج سے جو ہے وہ تقریباً 100 سال پہلے سن 1926 میں اور 1443 میں. تو اس قربانی کو ہم کو زندہ رکھنا ہے. اور جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں وہ اس قافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. پروردگارہ ہماری توفیق میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جلد سے جلد جو وہ روضہ جنت البقیع کی تعمیر ہو. ابھی لیٹسٹ ایک ویڈیو آیا ہے کہ جس میں سعودی کا ایک عہدیدار کر رہا ہے کہ جو ہے وہ شیعوں کو اب آزادی دی جائے گی، جنت البقیع تعمیر ہوگا اور ان کی مساجد کو بھی آزاد کیا. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ یہ صحیح ثابت ہو اور جو ہے وہ ظلم سے یہ ظالم توبہ کرے اور روزہ معصومین تعمیر ہو، اصحاب کے روزے تعمیر ہو، مخدرات عصمت و طہارت کے روزے تعمیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حضرات سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بشارت دے دو ان صابرین کو
جن پر جب مصیبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزوں، اللہ کے جتنے نیک بندے دنیا میں تشریف لائے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جتنے رسول اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان میں اکثر حضرات کو لوگوں نے مظالم کا نشانہ بنایا اور وہ مصیبتوں میں گرفتار رہے۔ لیکن عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جا کر انبیاء کی مصیبتیں تمام ہو جاتی ہیں، رسولوں کے مصائب کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جناب یعقوب پر بڑی مصیبت تھی کہ یوسف ان سے جدا ہو گئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب یعقوب کی یوسف سے ملاقات ہو گئی۔ جناب نوح پر بڑی مصیبت تھی کہ لوگ ان پر پتھر برساتے تھے اور ان کے جسم سے خون جاری ہو جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے عذاب کی دعا کی، عذاب نازل ہوا، ظالم نیست و نابود ہو گئے۔ جناب یحییٰ قتل ہو گئے، ان کی مصیبتیں تمام ہو گئیں۔ لیکن عزیزوں، کائنات میں ایک بی بی ایسی بھی ہے کہ جس کی مصیبتیں تمام نہیں ہوتی۔ شاید اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ عزیزوں غور فرمائیں کہ بی بی زہرا پر ہونے والی مصیبتیں، بی بی زہرا پر ہونے والے مظالم، جن کی ابتدا پسر خطاب نے کی، جب بی بی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ ان زخموں کی تاب نہ لا کر بی بی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ بی بی نے دنیا کو تو چھوڑ دیا، لیکن بی بی کو ہونے والے مصائب تمام نہ ہوئے۔ وہ مصائب کہ جو آگے بڑھتے رہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مولا علی کے سر پر ضربت لگنا کیا فاطمہ زہرا کی مصیبت نہیں ہے؟ امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرنا کیا بی بی زہرا کی مصیبت نہیں ہے؟ امام حسین کا مدینہ چھوڑنا کیا عظیم مصیبت ہے بی بی زہرا کی؟ اس کے بعد فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا، کبھی زہر دیا گیا، کبھی شہر سے باہر کیا گیا، کبھی قید کیا گیا۔ ہاں عزیزوں، فاطمہ ہی کا تو وہ بیٹا تھا کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ہاں عزیزوں، مصائب کا سلسلہ جاری رہا، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ آج بھی مصائب کا سلسلہ جاری ہے۔ بی بی کا مزار بے سایہ ہے بقیع میں، جہاں سامنے مسجد النبوی ہے، جہاں لائٹ بھی ہوتی ہے، جہاں تمام دنیا کی سہولتیں موجود رہتی ہیں، لیکن بقیع میں جلتی دھوپ میں بی بی فاطمہ زہرا اور ان کے 4 بیٹوں کے مزار بے سایہ نظر آتے ہیں۔ کیا عالم ہوتا ہے جب لوگ جا کے دیکھتے ہیں۔ عزیزوں، اگر ہم احتجاج نہ کریں گے تو کون احتجاج کرے گا؟ بے شک ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے، کئی سال سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ عزیزوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ پروگرام کرنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اس احتجاج سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم ظالم کے چہرے سے نقاب ضرور ہٹتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی مولانا افتخاری صاحب فرما رہے تھے، آپ مجھے بتائیں بی بی سیدہ سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ لوگ فدق ہمیں نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود بی بی اس لیے گئیں احتجاج کرنے کے لیے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرے حق کا غاصب کون ہے۔ جب بھی آپ بقیع کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو بہت سے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں گا صرف سعودی عربیہ کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوتا، بلکہ ان نام نہاد مسلمانوں کے چہرے بھی بے نقاب ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کھیت میں کھلیان میں کوئی قبر بنی ہوئی ہے اور اس کو کوئی توڑتا ہوا نظر آئے تو مسلمان آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کے سلسلے میں کوئی آواز احتجاج بلند کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے ہم سے زیادہ صبر کرنے والی قوم کون ہے؟ کائنات میں کہیں کسی پر ظلم ہو، سب سے پہلے ہم آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا ہم عقیدہ ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا عقیدہ میچ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، لیکن ہم آواز احتجاج بلند کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں شیعہ قتل کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، افغانستان میں ہم مارے جاتے ہیں، پاکستان میں ہمیں قتل کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس میں شکایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قتل کیے جائیں تم نہ بولو، لیکن آج تو کم سے کم تمہیں سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف ہماری شہزادی ہماری مالکہ کے قبر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے رسول کی بیٹی کی قبر کا مسئلہ ہے۔
तुम्हारे रसूल की बेटी की कब्र का मसला है। बाकी कबूर का जो लोग जिक्र करते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो कब्रें वहाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन जो हम जानते हैं वो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि रसूल की बेटी की कब्र बेसाया है। रसूल की बेटी की औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कौन है इमाम हसन? रसूल के नवासे ही तो हैं। रसूल के नवासे की कब्र पर साया नहीं है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? रसूल के नवासे इमाम हुसैन के बेटे ही तो हैं। ये इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक कौन है? मुसलमानों, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हारा इमाम आज़म यही इमाम मोहम्मद बाकर और यही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शागिर्दी पर फ़ख्र करता हुआ नज़र आता है। तुम उसको अपना इमाम कहते हो, लेकिन उसके बाद नमक हरामी इस तरह से मुजाहरा इस तरह से करते हो कि उसी इमाम मोहम्मद बाकर और उन्हीं इमाम जाफर सादिक की कब्र बेसाया है, बेचराग है, और तुम आवाज़ एहतजाज बुलंद नहीं करते। तो बहरहाल इस जलसे में हम सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ एहतजाज बुलंद करते हैं और उन नाम नहाद मुसलमानों को भी लानत करते हैं और उनकी मजम्मत करते हैं जो इस मसले में खामोशी इख्तियार करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार दोनों हाथ उठाकर पूरी तवानाई के साथ मेरे साथ नारा लगाएं। देखिए, यह नारा वो नारा है कि इस नारे के बगैर मालूम नहीं होता कि यह हमारा मजमा है या किसी और का मजमा है। लिहाजा पंजों के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएं। मैं नारा लगाता हूँ, नारा हैदरी, नारा हैदरी, आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, बीबी ज़हरा पर जुल्म करने वाले हर एक जालिम पर लानत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का ये एहतजाजी जलसा सिर्फ़ और सिर्फ शहर लखनऊ तक महदूद नहीं है, सिर्फ ज़मीन और सरज़मीन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये फ़िक्र, ये थॉट, ये प्रोग्राम यूनिवर्सल है। दुनिया के तमाम तुगात व बुगात हासिदीन सुन लें, सऊदी हुकूमत सुन ले, और वो तमाम अफराद कि जिनका ताल्लुक़ इरहाबियत से है। मैं दुनिया के तमाम उन मुजरिमीन से कहना चाहता हूँ जिनके यहाँ फ़िक्र इल्तिहाब पाया जाता है, जो सऊदी हुकूमत की फ़िक्र के साथ अपनी फ़िक्र को मिलाए हुए हैं। मैं उन मुजरिमीन को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने नबियों के सुल्तान और सरदार की बेटी की कब्र को गिरा दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ़ ये आवाज़ ज़मीन लखनऊ से नहीं, बल्कि दुनिया के हर गोशे से उठे और दुनिया का हर तागी, हर बागी, हर मुजरिम, हर दहशतगर्द, हर इरहाबी, हर सलफ़ी सुन ले, याद रखे कि तुम्हें है ये गलत फहमी कि मिट जाएंगे हम तुमसे। तुम्हें है ये गलत फहमी कि मिट जाएंगे हम तुमसे। अरे हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। हम सऊदी हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, हम इरहाबी हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, हम मुजरिम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, याद रखो तुमने नबियों के सुल्तान और सरदार की बेटी को कब्र को मुनहदिम किया है। तुमने जहान इंसानियत के ज़ख्मों को मज़ीद और ज़ख्म दे दिए हैं। याद रखो एक दौर वो आने वाला है, अब दुनिया की फ़िक्रों में इनकलाब आएगा। और याद रखिए जवानों, जब भी इस तरह का ये नेशनल प्रोग्राम जिसे आप समझते हैं, मैं इसे नेशनल ने इंटरनेशनल समझता हूँ। इसलिए इंटरनेशनल इसलिए है कि अली की ज़ौजा, नबी की बेटी, बिनते रसूल किसी मुल्क और मंतक़ा और इलाके से महदूद नहीं है। आलमी नबी की आलमी बेटी हज़रत बतूल का ये प्रोग्राम है। लिहाजा दुनिया की तमाम हुकूमतों को समझ लेना चाहिए, खुसूसी तौर पर सऊदीया को समझ लेना चाहिए। आज दुनिया के 58 मुल्क तकरीबन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबियों के सुल्तान और सरदार की बेटी की कब्र को किया गया, लेकिन मुसलमान खामोश है। और याद रखो दुनिया के तमाम मुजरिमीन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे रगों में,
آج ہمارے رگوں میں اسی شجاعت کا، اسی بصالت کا، اسی شجاعت و حماس کا لہو دوڑ رہا ہے۔ ایک کمانڈر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اتنے بڑے طاغی، اتنے بڑے باغی، اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے ملک سے ٹکرا کیسے جاتے ہو؟ تو ایک مرتبہ لبنان کے کمانڈر نے یہ جملہ کہا تھا، یاد رکھو ہم جب میدان قتال میں قدم رکھتے ہیں تو مسلح بچھا کر اپنے کو معبود سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور جب اپنے پاور کو، طاقت کو اچیو کر لیتے ہیں تب میدان قتال میں قدم رکھتے ہیں۔ تب ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ موت ہم پر آ پڑے گی یا ہم موت پر جا پڑیں گے۔ اب جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صدائے احتجاج کو اس انداز میں بلند کریے کہ سعودی حکومت ہل جائے، سعودی فکر ہل جائے، سعودی ایوان ہل جائے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا سید علی رضوان صاحب قبلہ زید پوری سے کہ وہ آئیں اور آگے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہزادی کونین کے عزاداروں، آپ نے ابھی سنا مولانا یعصوب عباس صاحب کی زبان سے کہ وقت کم ہے، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ میرا نام بھی احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اللہ کے یہاں جو فہرست بنے اس میں علی رضوان کا نام بھی لکھ لیا جائے، اس لیے آپ کی خدمت میں مائک پر حاضر ہوں۔ میری طبیعت بھی ناساز ہے، ڈاکٹروں نے میری تقریر پر پابندی لگا رکھی ہے، مگر میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میں شہزادی کونین کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں ان کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں احتجاج اپنا درج کرانے کے لیے آپ کے سامنے مائک پر حاضر ہوں۔ ساری میڈیا آج یہاں پر موجود ہے۔ رسول کی بیٹی جناب سیدہ کے مزار کو ڈھائے جانے والوں کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا ہر انسان، ہندوستان کا ہر رہنے والا اس بات کو جانتا ہے، مہاتما گاندھی جنہوں نے انگریزوں کے ظلم سے ہندوستان کو نجات دلائی تھی، کسی مذہب کی بات نہیں، کسی قوم کی بات نہیں، آج ہر ہندوستانی مہاتما گاندھی کو اپنا راشٹر پتا کہتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی قبر کی عزت کرتا ہے، ان کی سمادھی کا احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ملک سے ظالموں کو بھگایا ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک ملک کے لوگوں کو ظالموں سے نجات دینے والے کی قبر کا اگر احترام کیا جائے تو بالکل صحیح ہے۔ تو جس نے پوری انسانیت کی نجات کے لیے اپنے پورے گھر کی قربانی دی ہے، اگر اس کے مزار پر ظلم ہوا ہے، اگر اس کی قبر پر ظلم ہوا ہے تو ہم سدا احتجاج کیوں نہ بلند کریں؟ بس یہ ہمارا احتجاج ہے سعودی حکومت کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے رسول کی بیٹی اور اس بیٹی کے 4 بیٹوں کے قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو ڈھا دیا۔ آپ سب اپنا احتجاج درج کرائیے، اپنے احتجاج کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ آپ نے بہت بار نعرہ لگایا ہے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، پورے جذبے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ ایک بار آپ میری آواز پہ آواز ملا کر نعرہ لگائیے تاکہ یہ سعودی حکومت جو ہے اس کا تخت بھی ہل جائے اور یہ سب منہ کے بل گریں اور اپنے باپ دادا یزید اور معاویہ کے ساتھ پہنچ جائیں۔ میرے دوستو، ہاتھ اٹھا کے کہنا آل سعود، آل سعود، شاہ سعود۔ اب آپ نے مرد آباد کا نعرہ لگا دیا، دنیا یہ بھی جان لے کہ ہمارا تعلق رسول سے ہے، ہمارا تعلق آل رسول سے ہے۔ لہذا جیسے آپ نے ظالموں کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے، ویسے ہی رسول اور آل رسول کے لیے زندہ باد کا بھی نعرہ لگائیے۔ ہمارا رسول، ہمارا
کے ساتھ آل سعود شاہ سعود والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب سے، علی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب سے. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الظالمین. حضرات، وقت کی تنگی کی بنا پر بہت تفصیلی تقریر کا موقع اور محل نہیں ہے. ہم لوگ مسلسل اس پروگرام میں رہتے ہیں. آج کے اس احتجاج میں خاص طور سے جو ہمارے مہمان علماء و ذاکرین تشریف لائے ہیں ان کو ہم لوگ زیادہ وقت دینا چاہ رہے ہیں. وقت بہت کم ہے. بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اپنی تقریر کو تمام کروں گا کہ یہ احتجاج یقیناً دیکھنے میں لوگوں کو بہت چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے. یہی وہ آواز ہے جو پوری کائنات تک پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی. ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا سعودی کا ظلم ہے اور لکھنؤ میں یا چھوٹے شہروں میں اس طرح پورے ہندوستان میں اس چھوٹے چھوٹے احتجاج سے ہر سال ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو میں ان لوگوں کو، بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ ظلم کی دیوار اور ظالم کا محل جو ہے، اگر آپ روز دستخط دیتے رہیے گا، دیوار پکڑ کے ہلاتے رہیے گا، تو ایک نہ ایک دن محل ڈھہ جائے گا اور ایک نہ ایک دن دیوار گر جائے گی. ہم لوگ اس ظلم اور کی دیوار کو اور ظالم کے محل کو اسی طرح 8 شوال کو جب تک شہزادی کے روضے کی تعمیر نہیں ہوگی اسی طرح ہلاتے رہیں گے، جنبش دیتے رہیں گے. ایک دن انشاءاللہ ظالم بھی تباہ و برباد ہوگا اور ظلم کا محل بھی تباہ و برباد ہوگا. اب ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے کہ میں ان تمام علماء اہل اسلام اور امت مسلمہ سے کہ وہ کہاں مر گئے وہ ٹھیکیدار لوگ جو اصحاب رسول کی حرمت کے لیے بڑی لڑائیاں لڑتے ہیں، بڑے آواز بلند کرتے ہیں کہ صحابی رسول کا احترام ہونا چاہیے. وہ لوگ کہاں مر گئے جو ازواج رسول کی آواز بلند کرتے ہیں کہ صاحب نبی کی بیویوں کا احترام ہونا چاہیے. میں ان تمام علماء سے اور اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کی بیٹی سے بڑا اگر کوئی رسول کا رشتہ ہو تو بتاؤ. اصحاب چاہے جتنے محترم تمہارے ہو جائیں وہ رسول کے اصحاب ہیں، اس لیے محترم ہیں. ازواج چاہے جتنی محترم ہو جائیں وہ رسول کی ازواج اس لیے محترم ہے. جو خود رسول کی بیٹی ہو، پرافٹ محمد صاحب کی بیٹی ہو، ان کے نواسوں کی قبریں ہوں، آج وہ اس طرح سے کھلے عام بے سایہ پڑی ہیں تو کیوں نہیں یہ آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں یہ احتجاج کرتے ہیں؟ اس بات سے ہم یہ یقین جانتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں، اہل آل محمد کے ہمدرد نہیں ہیں، محمد کے ہمدرد نہیں ہیں. جن لوگوں نے صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے گھرانے کی روٹی کھائی ہے، در حسین کا صدقہ کھایا ہے، جناب خدیجہ کا نمک کھایا ہے، وہ کل بھی آواز احتجاج بلند کرتے تھے، آج بھی آواز احتجاج بلند کرتے ہیں اور قیامت تک یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. آخری جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ یہ احتجاج نہیں ہے، یہ آواز احتجاج نہیں ہے، یہ اپنے خون کی طہارت کا اعلان بھی ہے اور اہل بیت اور سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی اعلان ہے، تاکہ دنیا جان لے جن کی نسلیں پاک ہوتی ہیں وہ ظالم کے خلاف بولتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں بولتے ہیں. آل سعود، سعودی عرب، سعودی عرب، ظالم حکومت، ظالم حکومت، اہل بیت، آل رسول. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کے سینئر نائب صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں. بس چند ہی لمحوں میں پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا، وقت پورا ہو چکا ہے. بس چند ہی لمحوں میں ماتم ہوگا، میمورنڈم دیا جائے گا. اور اپنے والنٹیئر سے گزارش ہے کہ ٹریفک کو جام نہ ہونے دیں، ٹریفک کو بالکل جام نہ ہونے دیں اور ٹریفک کو اب آسانی نکلنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2
تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا احتجاج صرف آج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ گھروں کے امام باڑوں میں ہم جنت البقیع کی منہدم 4 قبروں کی شبیہ ہیں۔ بہت آسان ہے، کسی بھی ایک کشتی میں تھوڑی سی ریت رکھ کے اس پر 4 نشان بنا دیں اور وہ یادگار رہے جنت البقیع کی ان قبروں کی جن کو ظالموں نے منہدم کر دیا آج سے 100 سال پہلے تقریباً۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ گزارشات کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ بھی کہ علماء کرام اور خطباء اعظام اور شعراء کرام، نواخوان حضرات سب جو ہیں وہ جنت البقیع کا تذکرہ چاہے محرم ہو چاہے مختلف مواقع ہوں مختصر انداز میں ضرور کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جنت البقیع کے اس ظلم کو یاد رکھیں۔ اور تیسری چیز جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ جنت البقیع ہم بنائیں گے، اس لیے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی سے چندہ نہیں کرنا ہے دنیا میں۔ الحمدللہ ہماری طاقت پوری دنیا بھر میں ایسی ہے جس کا شاہکار کربلا و نجف اور سامرے کو جب ظالموں نے ڈھا دیا تھا بم بلاسٹ کے ذریعے سے، اور پھر دوبارہ تعمیر ہوئی، بہت عالیشان عمارت، اور مزید تعمیر ہو رہی ہے۔ ابھی بھی میں زیارات میں تھا تو میں نے دیکھا، تو اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی کسی حکومت سے کوئی مدد لیں یا کسی سے کوئی لیں۔ یہاں بھی جو تعمیرات ہو رہی ہیں وہ بھی الحمدللہ خود لکھنؤ میں نمونہ ہے، روضہ فاطمین سپے میں جنت البقیع جو تعمیر ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ تال کٹورے کی کربلا میں جو جنت البقیع کی شبیہ تعمیر ہوئی۔ ایک چیز میں آخر میں ضرور عرض کروں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کا فائدہ کیا ہے، تو ہمارے احتجاج کا فائدہ یہ ہے کہ مظلوموں کی شناخت ہو جاتی ہے اور ظالم دنیا میں پہچان لیے جاتے ہیں، سب سے بڑا ہمارا فائدہ۔ اس لیے ساری دنیا میں کل امریکہ کے مختلف حصوں میں احتجاج ہو رہا تھا، لندن میں احتجاج ہو رہا ہے، ساری دنیا میں، عراق میں، ایران میں، تمام ان جگہوں پہ جہاں ظالموں کی حکومتیں نہیں ہیں۔ جو آخر میں بات مجھے عرض کرنا ہے اختتام میں بہت دیر سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دھوپ میں کھڑے تو ضرور تھے مگر پانی آپ کو مل رہا تھا۔ میں نے 11 مرتبہ حج کیا ہے اور عمروں کا شمار نہیں ہے مجھے کہ کتنی دفعہ میں عمرے میں گیا، مختلف موسم میں گیا، 50 ڈگری 48 ڈگری مجھے پورے مدینے میں پانی ملا، مگر جنت البقیع میں پانی کا انتظام نہیں ہے۔ آج یہاں پانی کا انتظام تو ضرور ہے، لہذا اللہ جزائے خیر دے ان تمام حضرات کو جو یہ محنت کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا یاسو عباس صاحب، کل بھی میں 3 بجے جب ڈاکٹر کے یہاں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ یہاں انتظام میں مصروف تھے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آل سعود کو جلدی سے نیست و نابود کرے اور ہماری یہ آواز عرش الہی تک پہنچے۔ پروردگار مظلوموں کی نصرت فرما، ظالم جہاں جہاں بھی ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید سائم مہندی نقوی صاحب سے، یہ آخری تقریر ہے صدر آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد چند منٹ مصائب ہوں گے اور ماتم ہوگا۔ حضرات، آپ کافی دیر سے مختلف علماء مقررین سے ان کے خیالات کا اظہار سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف 2-4 منٹ میں اپنی بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزوں، زبانیں مختلف تھیں، ذاتیں مختلف تھیں، لیکن خیال ایک ہی تھا،
اور وہ ایک خیال ہمارے ذہنوں میں جو ہے جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں وہ یہ کہ ہم بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ سعودی حکومت جو آل سعود کی وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتا رہا اور آج بھی ظلم کر رہا ہے. لیکن میں بہت مختصر لفظوں میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے کہ معاویہ بھی سفیان کی حکومت, یزید ابن معاویہ کی حکومت, بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت, کتنی حکومتیں اسی عرب کی سرزمین پر آئیں, لیکن کیا آج کسی حکومت کا نام و نشان ہے؟ نہیں. ظالم ظلم کرتا رہا. اللہ نے موقع دیا کہ تم ظلم کر کے دنیا کو بتاؤ کہ تم کتنا ظلم کر سکتے ہو. مظلوم اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج شام میں یزید اور معاویہ کی حکومت نہیں ہے, آج شام میں زینب کی حکومت ہے. دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو مظلوم کی مظلومیت میں کتنی آہ ہے. میں یہی بات صرف سعودی حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی بڑی حکومتیں باقی نہ رہیں تو تمہاری حکومت کب تک باقی رہے گی؟ ہاں, ایک دن آئے گا جب سعودی حکومت جمہوریت میں بدلے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ جس صورت سے کربلا اور نجف میں اور شام میں روضے تعمیر ہوئے ہیں اسی صورت سے روضے تعمیر ہوں گے. ہم یہ احتجاج صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ قوم وہ قوم ہے جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے, اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے, اہل بیت کی غلام ہے, اہل بیت کے لیے قربانی دینے والی ہے. دنیا میں احتجاج ہمیشہ ہوا کرتے ہیں مظلوم کی حمایت میں اور ظالم سے اظہار نفرت میں. تو یہ احتجاج صرف اس بنا پر ہوتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں جب اللہ چاہے گا تو روزے بنیں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا تو یہ ظالم حکومت ختم ہوگی. لیکن ہمارا احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کی محبت میں قربانی دینے والے ہیں. میرے عزیزوں, آپ ہر سال مولانا یعصوب عباس کے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور وہ اس خلوص سے یہ پروگرام کرتے ہیں اس کو آپ سب جانتے ہیں. میں نے تقریباً 3 سال پہلے آپ کے اسی پروگرام میں ایک اپیل کی تھی کہ ہمیں ظالم کے ظلم کے اظہار کے لیے ہم ہر شہر میں ایک جنت البقیع کی تعمیر کریں, تاکہ جب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی تو دنیا ہم سے سوال کرے گی یہ عمارت کیسی ہے, کس کی یاد میں ہے. تو جب ہم مظلومہ کا ذکر کریں گے تو ظالم کا ذکر خود بخود ہوگا. اب جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ پچھلے سال آئندہ سال 100 سال مکمل ہوں گے, تو ہمیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر پورے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں کو چھوڑ کر میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ یہ احتجاج آئندہ سال جو 100 سال کا ہوگا آپ اس احتجاج کو دلی میں منعقد کریں, تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ شیعہ قوم کیسے احتجاج کرتی ہے. ہمارا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں لیکن پرامن طریقے پر. ہم اپنی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں موقع دیتی ہے اظہار خیال کے لیے, ظالم سے نفرت کا موقع دیتی ہے, مظلوم سے محبت کا موقع دیتی ہے. اور آج بھی آپ نے یہ پروگرام کیا. ابھی ہم لوگ ایک میمورنڈم وزیر اعظم ہند اور صدر جمہوریہ ہند کو دیں گے
यानी यहाँ हुक्काम की मार्फत में, ताकि वो हमारी आवाज़ को वज़ीर आज़म हिंद और सदर जमहूरिया तक पहुँचाएँ। और हमें यकीन है कि इंसानियत के नुक्ते नज़र से हमारे वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया हमारी आवाज़ को सऊदी हुकूमत तक पहुँचा कर ये बता देंगे कि हिंदुस्तान में शिया तुमसे नफ़रत करते हैं, तुम्हारे जुल्म से नफ़रत करते हैं और मज़लूमा से मोहब्बत करते हैं और जन्नतुल बकी की तामीर चाहते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कोई काम भी बग़ैर मजलिस के तमाम नहीं होता है, लिहाजा आप चंद जुमले मसाइब के आप सुनकर शहज़ादी को पुरसा दे। इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब और रसूल खुदा की खिदमत में पुरसा पेश करें। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन ला इकराहा फ़िद्दीन। आज 8 शव्वाल इन्हिदाम जन्नतुल बकी में इस एहतिजाज में शिरकत करने वाले तमाम मोमिनीन, चंद जुमले मसाइब के मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन बस आप तमाम हज़रात अच्छी तरीक़े से जानते हैं, सिर्फ़ आपके ज़हनों को मुतवज्जे कर दूँ कि आज जनाब फ़ातिमा ज़हरा और हमारे आइम्मा 4 इमामों की कब्रों पर साया नहीं है, उनके मज़ारों को, उनके रोज़ों को मुनहदिम कर दिया गया। लेकिन ये सिलसिला कहाँ से मिलता है, कड़ी कहाँ से मिलती है, एक लम्हे में ये सुन लीजिए और 2 जुमले मसाइब के सुन लीजिए। सिलसिले को सिलसिले से मिला लीजिए, कड़ी को कड़ी से मिला लीजिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब शहादत हुई और मौला अली ने जनाब मासूमा की वसीयत के मुताबिक बीबी के जनाजे को तारीकी शब में उठाया और जन्नतुल बकी में लाके दफन किया। रात की तन्हाई थी, तारीकी थी, अंधेरा था। मौला अली ने बकी के कब्रिस्तान में बीबी की कब्र को बनाया। रात तमाम हुई, सुबह को मदीने की गलियों में यह खबर फैली कि रसूल की बेटी दुनिया से सिधार गईं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा अब दुनिया में नहीं हैं। तो लोगों ने ख्वाहिश की कि हम उनकी नमाज़ पढ़ेंगे, उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। तो उनको ये इत्तला दी गई कि उनकी नमाज जनाजा भी हो गई और उनका जनाजा भी दफन हो गया। तो कुछ लोग अपने घरों से निकले, कब्र जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर आए और उन्होंने ये कहा कि हम कब्र को खोदेंगे, मय्यत को कब्र से निकालेंगे और हम नमाज पढ़ के दोबारा इसको दफन करेंगे। ये बात मौला अली तक पहुँची। शेर खुदा साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार अली को जलाल आ गया। अली ने सब्ज़ रंग की क़बा ज़ेब तन की जो घमासान की लड़ाइयों में पहनते थे, बेनियाम जुल्फ़िकार को हाथ में लिया, कब्र फ़ातिमा ज़हरा पर आके 2 ज़ानू बैठ गए। कहा जिसमें इतनी हिम्मत और मजाल कि कब्र फ़ातिमा से एक कंकरी उठा के देख ले। मजमा चला गया, अली का जलाल देख के चला गया, अली की हैबत देख के चला गया। ये वही सिलसिला है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज कब्र फ़ातिमा ज़हरा पर रौदे को मुनहदिम किया। फ़ातिमा पर कल भी जुल्म हो रहा था, फ़ातिमा पर आज भी जुल्म हो रहा है। फ़ातिमा का मरसिया तारीख़ में मौजूद है। सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। बीबी ने वसीयत की, मौला अली से वसीयतें की। वसीयत के मुताबिक मौला अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, मय्यत को लाके सहने खाना में रखा, बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों को पुकारा,
کہ آؤ آگے آخری بار ماں کو سلام کر لو. علی کے بچے آگے بڑھے, فاطمہ کی اولادیں آگے بڑھیں, آگے ماں کو آخری بار سلام کیا. تاریخ لکھتی ہے کہ آخر میں حسین آئے, قبر فاطمہ زہرا کے پیتی کھڑے ہوئے, غور سے ماں کے چہرے کو دیکھا. اے اماں, جب مریم دنیا سے سدھاری تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا, میری ماں کیا مجھے سینے سے نہ لگاؤ گی؟ بندے کفن ٹوٹے, 2 ہاتھ باہر نکلے, میں کہوں گا بی بی آج کلیجے سے نہ لگائیے, کل کربلا میں آئیے گا. حسین رہوار پر جھوم رہا.